السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے دوستوں، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام کے تمام مسلمان تمام لوگوں کو امن و سکون کی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے دوستوں، میں آج آپ کے سامنے مرحومین کے ساتھ بھلائی کرنا چاہیے، اسی موضوع پر میں دو چار باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ مرحومین جو اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ ہم کیسے بھلائی کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ کیسے ان کے لیے مدد کر سکتے ہیں۔ آئیے میں اس کا خلاصہ اللہ اور اس کے رسول کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں بیان کرنے جا رہا ہوں، سماعت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام کی روشن تعلیمات میں جس طرح زندگی میں دوسروں کے ساتھ بھلائی سے پیش آنے اور دوسرے کا بھلائی کرنے، سوچنے اور ان کے حقوق کا خیال رکھنے کا درس ملتا ہے، اسی طرح دنیا سے چلے جانے والے مرحومین مسلمانوں کے ساتھ بھی بھلائی کا درس ملتا ہے۔ یہ اسلام کی روشن تعلیمات کا حسن ہے کہ مسلمان اپنے ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقارب اور دیگر مسلمانوں کے لیے ان کی زندگی میں اور انتقال کے بعد دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کے ذریعے ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں۔ ایصال ثواب اسلام کی ایک ایسی بہترین خوبی ہے جس کی بدولت زندگی کو بھی اجر ملتا ہے اور مرحومین بھی اس کی برکت سے عذاب قبر سے نجات اور راحت و سکون پا سکتے ہیں، اور مرحومین بھی اس کی برکت سے عذاب قبر سے نجات اور راحت وہ پا سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی مسلمانوں کا اپنے لیے اور اپنے سے پہلے والے مسلمانوں کے لیے بخشش کی دعا کرنے کا ذکر فرمایا ہے، بخشش کی دعا کرنے کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواتنا الذین سبقونا بالایمان۔ ترجمہ ہے کنز الایمان۔ اور وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں، اے میرے رب ہمیں بخش دے اور ہماری بھلائی کو جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے ہماری بھلائی کو جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ زندوں کا ہدیہ یعنی تحفہ نہیں ملے، خیرات کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں آئے گی۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن و حدیث سے ایصال ثواب کا جائز بلکہ مستحب ہونا ثابت ہوتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایصال ثواب کرنے کے مختلف طریقے ہیں جن پر مسلمان زمانہ قدیم سے عمل کرتے آ رہے ہیں۔ آئیے ایصال ثواب کے مختصر طریقے پڑھتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، معلوم ہو گیا کہ جب تم میں سے کوئی کچھ نفل خیرات کرتے اسے اپنے ماں باپ کی طرف سے کرے اس کا ثواب ملے گا، اور اس کے یعنی خیرات کرنے والے
یعنی جس انسان نے خیرات کیا اس کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اگر ہم ایصال ثواب کے غرض سے اگر کسی کے نام سے قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں یا نفلی عبادت کرتے ہیں یا یا تو ہم اس کے نام سے کچھ اپنی محنت کی کمائی ہوئی دولت کو خرچ کرتے ہیں تو میری بھی نیکی میں کمی نہیں ہوگی، اور جس کے لیے کیے ہیں ان کو بھی اس ثواب مل جائے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ مرحومین کے ساتھ ایسی ہی بھلائی کر سکتے ہیں، اور اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ تم جس طرح دنیا میں اپنی زندگی گزارنے میں ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، اسی طرح مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ بھلائی کریں۔ میرے پیارے دوستو، آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔